قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول مبادی کا جاننا از حد ضروری ہے۔ وہ اصول اور مبادی ہم گزشتہ کئی دنوں سے پڑھ رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے تعریف قرآن، قرآن کیا ہے۔ دوسری بات اسماء القرآن، قرآن کریم کے کتنے نام ہیں؟ 60 سے زائد نام ہم نے پڑھے کہ قرآن کے اندر اتنے نام ہیں۔ تیسری بات کہ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے، تو یہ ہم نے ثابت کیا کہ قرآن کا موضوع توحید ہے۔ اور چوتھی بات کہ نزول قرآن کی حکمتیں کیا ہیں، کن حکمتوں کے تحت اللہ نے اس قرآن کو اتارا ہے، وہ حکمتیں ذکر کی۔ قرآن اس لیے آیا، اس لیے آیا، اس لیے آیا، قرآن ہی کے اندر سے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن کریم کے مخاطبین کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں سے قرآن خطاب کرتا ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ ابتداءً 2 گروہ ہیں، منقادین، غیر منقادین، ماننے والے، نہ ماننے والے۔ نہ ماننے والے 4 طبقے ہیں، مشرکین، منافقین، یہود، نصارہ۔ مشرکین سے قرآن خطاب کیسے کرتا ہے؟ مشرک کون لوگ ہیں؟ شرک کی تعریف کیا ہے؟ مشرکین کن باتوں میں موحدین سے اتفاق کرتے تھے، کن باتوں میں ان کا موحدین سے اختلاف تھا۔ پھر شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعتقادی، فعلی۔ اعتقادی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں، شرک فی العلم، فی التصرف، فی الدعا، فی العبادت۔ شرک فعلی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تحریم ما احلہ اللہ و تحلیل ما حرمہ اللہ، نیازات اللہ، نیازات العباد، نذور اللہ، نذور العباد۔ یہ ساری تفصیل آپ پڑھ چکے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ مشرکین کی کتنی قسمیں ہیں، تو میں نے کہا مشرکین بالعباد، اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، ان پہ قرآن کیسے رد کرتا ہے؟ مشرکین بالملائکہ، فرشتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے والے، اس پہ قرآن کیسے رد کرتا ہے؟ مشرکین بالجن، بالکواکب، یہ کواکب پرست، ستاروں کی، چاند سورج کی عبادت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ قرآن کیسے رد کرتا ہے؟ اور چوتھا طبقہ کیا ہے؟ مشرکین بالجن، جنات کو رب کا شریک ٹھہرانے والے لوگ۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر کیا پڑھا؟ یہود سے قرآن کیسے خطاب کرتا ہے، نصارہ سے قرآن کیسے خطاب کرتا ہے، منافقین سے قرآن کیسے خطاب کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ قرآن کریم کے اصول مہمہ کتنے ہیں؟ 8 مضامین قرآن ذکر کرتا ہے، 4 اصول مہمہ اور 4 اصول مہمہ، اثبات التوحید، اثبات الرسالت، صداقت الکتاب، ایمان اصول ممدہ کون سے؟ جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اور تنظیم نمبر 4 آداب۔ یہ پڑھنے کے بعد ابھی 2-4 چیزیں میں مختصراً پڑھاتا ہوں، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ بندہ قرآن کریم کے اندر اس وقت تک بصیرت نہیں حاصل کرتا جب تک کہ یہ 4 چیزیں نہ جان لے۔ ٹھیک ہے جی، وہ ہم پڑھیں گے 4 کر کے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز ہم پڑھتے ہیں دعویٰ۔ کیا؟ دعویٰ۔ ہر سورت کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، تو دعویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی اب کہیں سورہ فاتحہ کا دعویٰ یہ ہے، سورہ بقرہ کے یہ دعوے ہیں، تو آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے دعویٰ کیا ہے؟ تو دعوے کی تعریف یہ ہے ما ذکر علیہ الدلائل فی تلک الصورۃ۔ دعویٰ وہ مرکزی مضمون ہے جس مضمون کے اوپر اس صورت میں دلائل بیان کیے ہیں۔ صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ مرکزی مضمون جس مضمون کے اوپر اس صورت میں کیا بیان کیے ہیں؟ دلائل سے اس کو ثابت کیا ہے، اور جس کے نہ ماننے والے پر وعیدیں سنائی ہیں،
جس کے منکر پر زواجر ہیں، وعیدیں ہیں، یہ ہے دعویٰ۔ کبھی کبھی دعوت دلائل سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کو دعویٰ کہتے ہیں، کبھی کبھی دلائل پہلے ذکر کیے جاتے ہیں اور دعویٰ آخر میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جب دعویٰ بعد میں ذکر کیا جائے تو اسی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ثمرہ دلائل، کہ دلائل کا نتیجہ، ثمرہ۔ جیسے سورۃ بقرہ 4 دعووں پر مشتمل ہے۔ کتنے دعووں پر؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 انفاق، جہاد فی سبیل اللہ، نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ۔ 4 دعوے ہیں سورہ بقرہ کے، 2 لیے ہیں اصول مہمہ میں سے اور 2 لیے ہیں اصول ممدہ میں سے، یہ چلتا ہے۔ ایسے ہی اللہ دعویٰ ذکر کرنے کے بعد دلائل دیے جائیں، دعوت ذکر کرنے کے بعد دلائل دیے جائیں۔ اس کی مثال سورہ بقرہ آیت 21-22، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، دعویٰ ہے، اے لوگو عبادت کرو، بندگی کرو اپنے رب کی، یہ دعویٰ ہے۔ بندگی کس کی کرنی ہے؟ اس دعوے کے اوپر دلائل، الذی خلقکم، پہلی دلیل، والذین من قبلکم، ہاں دوسری، الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، اس لیے بندگی اسی کی کرو۔ آسمان کو چھت بنایا، پانی اس نے برسایا، اس کے ذریعے پھل پیدا کیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلے دعویٰ پھر اس کے دلائل۔ اچھا، آخر میں ثمرہ پھر ذکر کر دیا، جب زمین فرش تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین کو فرش بنانے والا اللہ، آسمان کا چھت بنانے والا اللہ، اوپر سے پانی برسانے والا اللہ، نیچے سے پھل میوے پیدا کرنے والا اللہ، تو نتیجہ کیا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، پس اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ۔ خطیبو، یہ تقریر نہیں ہے، بولو نا، یہ تقریر ہے، 1 گھنٹہ بیان آپ اس پہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ یاد کر لو۔ آؤ دعویٰ توحید، قرآن کیسے دلائل دیتا ہے، کیسے سمجھاتا ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھی یہ تو دعوے ہے، دعوے پر دلائل، تو دلائل قرآن مقدس جو ذکر کرتا ہے اس کی قسمیں سنو۔ 3 قسم کے دلائل قرآن ذکر کرتا ہے۔ دلیل کی کتنی قسمیں قرآن ذکر کرتا ہے؟ دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 3 قسم کے دلائل۔ پہلی قسم دلائل عقلیہ، وہ دلائل جس کا تعلق عقل سلیم کے ساتھ ہو، کہ ہر سالم عقل والا انسان اس میں تھوڑا سا غور کرے تو اس دعوے کو کیا کر لیتا ہے؟ مان لیتا ہے۔ دوسری قسم دلائل نقلیہ۔ دلائل نقلیہ ان دلائل کو کہتے ہیں کہ میں جو یہ دعویٰ پیش کر رہا ہوں لوگوں، یہ دعوے پیش کرنے میں اکیلا نہیں ہوں، یہ مجھ سے پہلے بھی منقول ہوا ہے، پہلے، پھر اس پہ نبیوں کے واقعات، پھر اس پہ موحدین کے واقعات، پھر اس پہ آسمانی کتابوں کے حوالے۔ اس دعوے کے پیش کرنے میں اکیلا نہیں ہوں، کئی لوگوں سے نقل ہے، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام سے، پیغمبروں کے ہود علیہ السلام سے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح تیسری قسم کے دلائل ہیں دلائل وحیہ، جس کو دلیل وحی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
دلیل وحی، تو دلائل وحییہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں، جو بات میں کہہ رہا ہوں، دعویٰ پیش کر رہا ہوں، یہ میں اپنے من سے نہیں پیش کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے وحی بھی یہی بات کہتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی اس پہ دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن میں آگے یہ دلائل بار بار آئیں گے، یہ لفظ ہم اس پہ استعمال کریں گے۔ قرآن کریم میں اکثر صورتوں میں آپ دیکھیں گے، جن صورتوں کے شروع میں کتاب کی صفت حکیم آ جائے، جیسے سورہ یونس میں فرمایا تِلْکَ آیاتُ الْکِتَابِ الْحَکِیم، کتاب کی صفت کیا ہے؟ حکیم۔ تو یہ اشارہ ہے، سمجھ لو اس صورت میں دلائل عقلیہ زیادہ ہوں گے۔ زیادہ دلائل کون سے ہوں گے؟ جن کا تعلق عقل سے ہوگا۔ اور جن صورتوں کے آغاز میں کتاب کی صفت مبین آ جائے تو سمجھ جاؤ، جیسے سورۃ یوسف میں فرمایا تِلْکَ آیاتُ الْکِتَابِ الْمُبِین، یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی، تو کتاب کی صفت تو مبین آئی، سمجھ جاؤ اس صورت میں دلائل نقلیہ زیادہ ہیں عقلیہ کی بنسبت۔ دعوے کو ثابت کرنے کے لیے یہ 3 قسم کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اور چوتھی چیز جو پیش کی جاتی ہے وہ ہے قسم۔ کیا؟ ہاں، دلیل عقلی سے ثابت کیا، دلیل نقلی سے ثابت کیا، دلیل وحی ثابت کیا، اب میں آخر میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ ہے حلف۔ کبھی کبھی دعوے کو کس سے ثابت کیا جاتا ہے؟ حلف جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حلف، قسم اصل میں بات کو بے غبار کرنے کا یہی طریقہ ہے، جیسے عربی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے فَإِنَّ الْحَقَّ مَقْطَعُهُ ثَلَاثٌ، فَإِنَّ الْحَقَّ مَقْطَعُهُ ثَلَاثٌ، حق فیصلہ 3 چیزوں سے ہو سکتا ہے، حق فیصلہ 3 چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ کیا؟ یمین او نفار او جلاء، 3 چیزیں، یا تو حاکم وقت فیصلہ کر دیتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، یا پھر بندہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے، یا قسم اٹھا لیتا ہے، یا بات خود بخود کھل جاتی ہے تو فیصلہ ہو جاتا ہے، یا حاکم فیصلہ کرتا ہے تو یا اس پہ بندہ کیا اٹھاتا ہے؟ قسم اٹھاتا ہے۔ اب قسم کی پہلی قسم کہ بندہ قسم جس ذات کی اٹھائے اس عقیدے کے ساتھ کہ جس ذات کی قسم اٹھا رہا ہوں وہ عالم الغیب متصرف ہے، اور اس کے نام کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اگر میں اس قسم میں جھوٹا ہوں گا تو وہ مجھے نقصان دے گا، ضرر دے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قسم کا یہی مطلب ہے، جس ذات کی قسم اٹھا رہا ہوں وہ عالم الغیب متصرف ہے، اور میں اس کے نام کی جو قسم اٹھا رہا ہوں تو اس لیے کہ اگر میں جھوٹا ہوں گا تو وہ کیا کر لے گا؟ مجھے پکڑ لے گا، سزا دے گا۔ اس قسم کی قسم صرف اور صرف اللہ ہی کی اٹھا سکتے ہو، کسی غیر کی اگر اٹھائے گا تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اقسم بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اس عقیدے کے ساتھ اٹھائی اس نے کیا کیا ہے؟ شرک کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا لعن اللہ من اقسم بغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جو غیر اللہ کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ یہ پہلی قسم۔
دوسری قسم ہے قسم کی کہ قسم اٹھانے والا جس چیز کی قسم اٹھا رہا ہے اس کا مقصد کہ میں جس کی قسم اٹھا رہا ہوں اس پہ رحمتیں نازل کروں. کیا نازل کروں؟ تو یہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بھی کئی چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں. جیسے سورۃ حجر آیت 72 میں اللہ فرماتے ہیں لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، میرے پیغمبر تیری عمر کی قسم. تو اب یہاں قسم کس معنی میں ہے؟ معنی یہ ہوگا لَعَمْرُكَ، تیری عمر دراز ہو میرا پیغمبر، یہ اپنی مستی میں سرگرداں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ لَعَمْرُكَ، تیری عمر کی قسم. یہاں قسم کا معنی کیا ہوگا؟ تیری عمر دراز ہو، تیری زندگی میں برکتیں آئیں، رحمتیں آئیں. سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح کبھی کبھی اللہ قسم شہادت کے لیے ہوتی، بطور گواہی ہوتی ہے. کیا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں اس چیز کی جو قسم اٹھا رہا ہوں یہ کوئی نفع نقصان دے دی گی مجھے، ٹھیک ہے، یا یہ متصرف ہے، عالم الغیب ہے. نہیں، اس چیز کو اس پر گواہ بنایا جاتا ہے. جیسے میں کہوں میری دلیری پر میری تلوار گواہ ہے، تب یہ تلوار کی قسم نہیں ہے، قسم ہے لیکن کس معنی میں ہے؟ گواہ، شہادت کے معنی میں. پتہ نہیں کوئی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جا رہا ہے؟ جیسے اس کی ایک مثال اور سمجھ لو، وَالَّذِي مَلَأَ قَلْبِي مِن مَحَبَّتِكَ وَإِجْلَالِكَ وَمَحَابَتِكَ. امنا قسم ہے اس ذات کی جس نے میرے دل کو تیری محبت سے بھر دیا، تیرے احترام سے بھر دیا، تیری ہیبت سے بھر دیا. اس لفظ پہ غور کرو، والذی، قسم ہے اس ذات کی جس نے میرے دل کو تیری محبت سے، احترام سے، ہیبت سے بھر دیا. یہاں قسم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی گواہ ہے وہ ذات. کیا؟ گواہ ہے وہ اللہ جس نے میرے دل کو تیری محبت سے بھر دیا، تیرے احترام سے، تیری ہیبت سے بھر دیا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یا کبھی کبھی کہتے ہیں قسم ہے تیری سیاہ زلفوں کی، تیرے سرخ ہونٹوں کی کہ تو میرا محبوب ہے. ایک مثال سمجھا رہا ہوں، یہ پھر اردو شاعری میں جا کے دیکھتے رہنا، ٹھیک ہے نا؟ کیا قسم ہے تیری زلفوں کی سیاہ، تیرے سرخ ہونٹوں کی کہ تو میرا دل ربا ہے، محبوب ہے. اس کا مطلب یہاں قسم کا کیا مطلب؟ یعنی تیرے خوبصورت ہونے پہ تیری زلفیں گواہ ہیں، تیرے حسین ہونے پہ تیرے ہونٹ کیا ہیں؟ گواہ ہیں. پانچویں قسم قسم کی کہ کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا، اس واقعے کے بڑا ہونے کو بیان کرنا. قرآن کریم کی اکثر قسمیں ان دو قسموں کی ہیں، بمعنی شاہد یا کسی بات کی تفخیم اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے. قرآن کریم کی اکثر قسمیں ان دو قسموں، 5 بطور شاہد کے یا کسی واقعے کی تفخیم کے لیے. ذرا اس کی مثال تو سمجھیے. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تو رسولوں میں سے ہے. تو قرآن کی قسم نبی علیہ السلام کی رسالت کے لیے کیوں اٹھائی جا رہی؟ یہاں قرآن کو بطور شاہد پیش کیا جاتا ہے. قرآن کی سچائی، فصاحت، بلاغت یہ دلیل ہے کہ تو رسولوں میں سے ہے. قرآن کی یہ حکمتیں، یہ فصاحتیں، یہ بلاغتیں
کہ پوری کائنات اس کی ایک آیت کی طرف آیت نہیں بنا سکتی، تو یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے، یہ آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، رب کا آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی بہت ساری اپنے مقام پہ جب قسمیں آئیں گی پھر ہم انشاءاللہ ان کو ذکر کریں گے۔ اب ذرا سمجھیے، ناسخ اور منسوخ کی بات انشاءاللہ ہم ما ننسخ من آیت اس کے ذیل میں کریں گے، انشاءاللہ تفصیل سے کریں گے۔ اب ایک چیز پڑھتے ہیں، ایسے قواعد جنہیں میرے شیخ کے والد گرامی شیخ القرآن حضرت مولانا امام محمد طاہر رحمہ اللہ نے بیان کیے اور کمال کر دیا ہے۔ آپ سمجھیں گے ان کو اور ذہن میں ان کو بٹھا لینا، یہ انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ دے گا، بہت فائدہ اس کا ہوگا۔ میں وہ عربی عبارت پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ بھی پیش کرتا ہوں۔ اس کو ہمارے ہاں لفظ یاد کیا جاتا ہے اربعیات یا اربعینات، لیکن لفظ زیادہ بہتر کیا ہے؟ اربعیات۔ وہ یوں ہیں: لا يصير الرجل بصيرا بالقرآن حتى يعلم اربعا۔ اب لا يصير الرجل بصيرا حتى يعلم اربعا، تفسیر القرآن بالقرآن وتفسیر القرآن بالحدیث وتفسیر القرآن باقوال الصحابۃ وتفسیر القرآن باقوال التابعین کاربعین: فهم الالفاظ الشرعیۃ من اللغویہ ومواقع الالفاظ بمواضعها واسباب النزول والناسخ والمنسوخ من المنسوخ لاربعین: التوحید والرسالۃ وصداقۃ الکتاب والایمان بالآخرہ باربعین: الدلیل العقلی والدلیل النقلی والدلیل الوحی والحلف ویمدها باربعین: الجہاد فی سبیل اللہ والانفاق فی سبیل اللہ والتنظیم والآداب لیرد بها اربعا: المشرکین والیہود والنصارى والمنافقین کاربعین: الشرک فی العلم والشرک فی الدعاء والشرک فی التصرف والشرک فی العبادت فی اربعین: المشرکین بالعبادت الصالحین والمشرکین بالکواکب والمشرکین بالملائکہ والمشرکین بالجن ویوضحها باربعین: بالقصص والامثال وبعجز آلہتہم ووہن ادلتہم ویحذر من اربعین: من الکفر والنفاق والشرک والافتراء کاربعین: من التحریم لما احلہ اللہ والتحلیل لما حرمہ اللہ والتقول علی اللہ والافتراء علی اللہ واربعین: انکار التوحید وانکار المعجزات اخراج الآمرین بالمعروف والناہین عن المنکر والاستہزاء بہم ویجتنب من اربعین: من المداہنة وکتمان الحق وترک العمل والتحریف لئلا یبتلا باربعین: الزجر نیاما او کان او یقظانا وختم القلب والہوان فی الدنیا والعذاب فی الآخرہ کاربعین: اتباع الہوى والاستدلال بالآباء والتشبہ مع اللہ والقیاس الفاسد فامتحن باربعین: ملامت الاحباء وشماتت الاعداء وطعن الجہلاء وحسد العلماء
كأربعين السب والإيذاء وأنواع الافتراء ومكر الكبراء واعتصم بأربعين بالكتاب والسنة والإجماع والقياس مع أربعين الإحسان مع الناس وترك الفحشاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتحلى بأربعين بالقواعد للمبلغ والتبري عن المعاندين ونصرة الموحدين والرد على المنكرين وأكرمه الله بأربعين بالتسلية وربط القلب والبشارة الدنيوية والبشارة الأخروية كأربعين التشجيع والاستقامة والنصرة والمعية الخاصة وهانت عليه أربعا إيثار النفس وإيثار المال والهجرة إلى الله المتعال والمقاطعة عما يصده في الحال والمآل كأربعين التزهيد من الدنيا والإطمئنان في السراء والضراء وكلمة الحق عند الأمراء والتثبت والأدب عند الابتلاء فيفوز بأربعين يدعى عظيما في ملكوت السماء ويدخل الجنة المأوى وينال الدرجة العليا وينظر كفاحا إلى الله ويدخل في أربعة في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اب ذرا ترجمہ سنیے۔ بندہ اس وقت تک قرآن کے اندر بصیرت نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ وہ ان چار کو نہ جان لے۔ تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرے۔ تفسیر القرآن بالحدیث، نمبر 2 کہ قرآن کی تفسیر حدیث سے۔ نمبر 3 تفسیر قرآن اقوال صحابہ سے۔ نمبر 4 تفسیر قرآن اقوال تابعین سے۔ جس طرح کہ ان چار کا جاننا ضروری ہے۔ کون سے چار کا؟ فہم الالفاظ۔ دیکھیں میں نے لفظ استعمال کیا کا اربعین، ٹھیک ہے۔ آگے میں نے پھر پڑھا فہم الالفاظ، مرفوع پڑھا۔ اس کو آپ مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مجرور پڑھو گے تو کا اربعین کے ساتھ ملا کر، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر مرفوع پڑھو گے تو اس وقت یوں ہوگا احدھا فہم الالفاظ۔ منصوب پڑھو گے تو معنی ہوگا اعنی الفاظ القرآن، ٹھیک ہے جی۔ تو فہم الالفاظ الشرعیہ، الفاظ شرعیہ کو الفاظ لغویہ سے سمجھنا، اور مواقع الالفاظ بمواضعہا، لفظ کو اس کے مواضع پر سمجھنا اور رکھنا، اور نزول کے اسباب کو جاننا کہ یہ آیت کیوں اتری ہے، کس سبب سے اتری، ناسخ اور منسوخ کو جاننا۔ جیسے ان چار کا جاننا ضروری ہے، توحید، رسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت، ان چار کو ان چار کے ساتھ جاننا ضروری ہے۔ دلیل عقلی، دلیل نقلی، دلیل وحی اور قسم، اور ان چار کو مضبوط کرے گا، تقویت دے گا چار کے ساتھ۔ جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، تنظیم اور آداب، تاکہ ان کے ذریعے چار کی تردید کر سکے۔ کن کی؟ مشرکین کی، یہود کی، نصارہ کی، منافقین کی۔ جس طرح ان چار کی تردید ضروری ہے، شرک فی العلم کی، شرک فی الدعا کی، شرک فی التصرف کی، شرک فی العبادت کی، اور ان چار کی تردید ضروری ہے۔ مشرکین بالعباد الصالحین، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالجن، تاکہ ان کے ذریعے چار کی وضاحت ہو جائے۔ بالقصص، ان چار کو واضح کرے گا چار چیزوں کے ساتھ، قصص قرآنی واقعات ذکر کر کے، والامثال مثالوں کے ذریعے ان کے معبودوں کی کمزوری بیان کر کے، ان کے دلائلوں کو کمزور ثابت کر کے، توڑ کے ان کی وضاحت کی جائے، اور چار چیزوں سے بچ کے رہے گا۔ کتنی چیزوں سے؟
تب جا کے قرآن میں مہارت حاصل کرے گا۔ من الکفر والنفاق والشرک والافتراء، کفر سے، منافقت سے، شرک سے اور اللہ پر جھوٹ بولنے سے، جس طرح کہ ان چار چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ تحریم لما احلہ اللہ، تحلیل لما حرمہ اللہ، کہ اللہ کی حرام کو حلال ثابت کرے، اس سے بچے، اللہ کی حلال کو حرام ثابت کرے، اس سے بچے، اللہ پر غلط باتیں منسوب کرنے سے بچے، اللہ پر جھوٹ بولنے سے بچے۔ وَأَرْبَعِن، ان چار سے بھی بچے، انکار التوحید و انکار المعجزات، توحید کے انکار سے بچے، توحید کا انکار نہ کرے، انبیاء کے معجزات کے انکار سے بچے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مخالفت کرنے، ان کو اپنے علاقے سے نکالنے سے بچے، والاستہزاء بہم، ان کی ہنسی مذاق اڑانے سے بچے، اور ان چار چیزوں سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ من المداہنت، کس سے؟ مداہنت سے، حق چھپانے سے، ترک عمل سے، اللہ کے دین میں تحریف کرنے سے، تاکہ یہ چار چیزوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کیا؟ تاکہ چار چیزوں میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی طرف سے دتکارا نہ جائے، سوئے ہوئے ہو اور دتکار دیا جائے، یا جیتے جاگتے ہوئے رب اس کو دتکار دے۔ ختم القلب، کہیں مہر نہ لگ جائے دل پہ۔ اور اسی طرح والہوان فی الدنیا، دنیا میں اللہ اس کو رسوا نہ کر دے، والعذاب فی الآخرہ، آخرت میں اللہ عذاب میں نہ ڈال دے۔ جس طرح کہ ان چار سے بچنا ضروری ہے، اتباع الہوا، خواہش کی پیروی کرنا، و استدلال بالآباء، باپ دادا کے طریقے کو دلیل بنانا، والتشبہ مع اللہ، مخلوق کو اللہ کے ساتھ مشابہ قرار دینے سے بچے، والقیاس الفاسد، قیاس فاسد سے بچے، کہ بادشاہ کے پاس جانے سے بندہ ڈائریکٹ نہیں جا سکتا، چپڑاسی چاہیے، تو اللہ کے لیے بھی چپڑاسی ثابت کرنے کی کوشش، یہ قیاسات نہ کرے۔ فَامْتُحِنَ بِأَرْبَعِن، ورنہ اس کا امتحان ہوگا چار طریقوں سے۔ کتنے طریقوں سے؟ چار طریقوں سے اس کا امتحان لیا جائے گا۔ ملامت الاحبا، اس کے محبوب دوست بھی اس کو ملامت کریں گے، بس چھوڑ یار اس مسئلے کو، سارا جہان تیرا مخالف ہے، اسی کو ملامت کرنے لگ جائیں گے۔ شماتت الاعداء، دشمن اس پہ ہنسی کریں گے، خوش ہوں گے۔ وطعن الجہلاء، جاہل بھی اٹھ کے اس پہ طعن و تشنیع کریں گے۔ وحسد العلماء، اور چوتھا امتحان یہ ہے کہ خود قرآن کا خادم علماء کے حسد کا بھی شکار ہوگا۔ وحسد العلماء، علماء بھی اس سے حسد کریں گے۔ بصیرت قرآن حاصل ویسے نہیں ہوگا۔ کأربعن، جس طرح کی یہ چار کام ہوں گے، کیا؟ السب، گالیاں بھی دی جائیں گی، والایذاء، تکلیف بھی پہنچائی جائے گی، وانواع الافتراء، اس پر بہتان بھی لگیں گے، ومکر الکبراء، حکومتی سطح پر بھی اس کے خلاف کیا ہوگی؟ تدبیریں ہوں گی، سردار، رؤساء، امراء اس کے خلاف تدبیریں کریں گے۔ وَاعْتَصِمْ بِأَرْبَعِن، لیکن قرآن میں بصیرت حاصل کرنے والے چار چیزوں کو تھام لے، بالکتاب والسنہ، کتاب اللہ کو، سنت کو، والاجماع والقیاس، چار کو تھام لے۔ جس طرح یہ چار کا تھامنا ضروری ہے، وہ کون سے چار ہیں؟ الاحسان مع الناس، لوگوں کے ساتھ احسان کر، وترک الفحشاء، فحشاء کو چھوڑ دے، امر بالمعروف کر، نہی عن المنکر کر۔ اگر یہ کرے گا، فرمایا ان چار چیزوں کے ساتھ مزید اپنے آپ کو خوبصورت کر دے۔ وَيَتَحَلَّى بِأَرْبَعٍ، چار چیزوں سے اپنے آپ کو کیا بنا دے؟ خوبصورت بنا دے۔ کون کون سے؟ بالقواعد المبلغ، ان قواعد اور قوانین کے ساتھ جو مبلغ اور داعی قرآن کے لیے ضروری ہیں۔ وَالتَّبَرِّ عَنِ الْمُعَانِدِينَ، جو عناد کرنے والے ہیں ان سے اپنے آپ کو بیزار کر لے۔ وَنُصْرَةِ الْمُوَحِّدِينَ، موحدین کی نصرت کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو خوبصورت بنا۔ وَالرَّدُّ عَلَى الْمُنْكِرِينَ، منکرین پہ رد کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بنا۔ وَتُأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِأَرْبَعٍ، جب یہ چار کام کرے گا
تو اللہ تیری عزت 4 طریقے سے کرے گا۔ بالتسلیت، اللہ تیرے دل پہ تسلیاں اتارے گا۔ وربط القلب، اللہ تیرے دل کو حق پہ باندھ دے گا، مضبوط کر دے گا۔ والبشارت الدنیویہ، کبھی اللہ تجھے دنیا میں بشارتیں سنائے گا، کبھی آخرت کی بشارتیں پائے گا۔ کاربعین، جس طرح ان 4 چیزوں کے ساتھ اللہ تجھے مضبوط اور آراستہ کرے گا۔ تشجیع، کبھی بہادری دلائے گا اللہ، کبھی استقامت کی بات ہوگی، کبھی نصرت ہوگی اللہ کی طرف سے۔ والمعیت الخاصہ، کبھی انعام اس حد تک بڑھے گا کہ اللہ اپنی معیت خاصہ سے تجھے نواز دے گا، اللہ کی معیت تجھے ملے گی۔ وہانت علیہ اربعن، یہ 4 کام کرے گا تو 4 کام تیرے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ کون سے؟ ایثار النفس، نفس قربان کرنا، ایثار المال، مال قربان کرنا، والہجرت الی اللہ المتعال، اللہ کی طرف ہجرت کرنا، اللہ کے دین کے لیے نکلنا آسان ہوگا۔ والمقاطعۃ عما یصدہ فی الحال والمال، جو چیزیں تجھے فی الحال یا آئندہ اللہ کے دین سے روکتی ہیں تو ان سے کٹ جائے گا، ان سے کٹ جانا تیرے لیے آسان ہوگا۔ فرمایا کاربعین، جس طرح ان 4 کے ساتھ 4 اور ہیں، وہ کیا ہے؟ دنیا سے تیرا رخ اللہ موڑ دے گا، تزہید من الدنیا، والاطمینان فی السراء والضراء، اللہ تیرے دل کو تکلیف میں بھی مطمئن رکھے گا، خوشی میں بھی مطمئن رکھے گا۔ فرمایا وکلمۃ الحق عند الامراء، اللہ تجھے وہ جرت دے گا، تو بادشاہوں کے سامنے بھی کلمہ حق کہہ سکے گا۔ والتثبت والادب عند الابتلاء، اور اللہ تجھے ثابت قدمی دے دے گا، مصیبتیں اور بلائیں آئیں گی تو پہاڑ کی طرح ڈٹا رہے گا۔ فیفوز باربعین، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو 4 چیزیں لے کر کامیاب ہو جائے گا۔ پہلی چیز، یدعا عظیما فی ملکوت السماء، آسمانوں میں تو عظیم کہلا دیا جائے گا، بہت بڑا آدمی ہے، آسمانوں میں تیری عظمت کے چرچے ہو جائیں گے۔ ویدخل الجنت المأویٰ، جنت المأویٰ میں داخل ہو جائے گا، اونچے درجے پا لے گا، اور اللہ کو بغیر کسی پردے اور حجاب کے قیامت والے دن دیکھ لے گا۔ فرمایا جس طرح کہ اللہ تجھے 4 زمروں میں اور ان کے ساتھ اللہ تجھے 4 لوگوں کے طبقوں میں داخل کر دے گا۔ کون سے 4؟ فی زمرۃ النبیین، نبیین میں سے کے ٹولے میں داخل کر دے گا، صدیقین کے ٹولے میں داخل کر دے گا، شہداء و صالحین کے ٹولے میں داخل کر دے گا، اور کیا چاہیے؟ وحسن اولئک رفیقا، اسی رفاقت سے بہتر کوئی رفاقت ہو سکتی ہے؟ یہ ہے وہ 4 چیزیں جن کا جاننا قرآن میں بصیرت کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کی بصیرت بھی نصیب فرمائے، بصارت بھی نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے۔ جس مقصد کے لیے آپ لوگ آئے ہیں، اللہ اس مقصد میں آپ لوگوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل سورہ فاتحہ سے آغاز کریں گے۔